السلام علیکم۔ تو میں نے اس ویڈیو پر بہت گہری ریسرچنگ کی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی بات دلیل کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ خلافت تو مدینہ سے شروع ہوئی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کیوں جا رہے تھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آخری خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ مسلمانوں کی خلافت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے کہ خلافت تو مدینہ سے شروع ہوئی، تو مسلمانوں کا مرکز کوفہ کیوں تھا؟ آپ کو اس بارے میں جاننا ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا، میں فل ڈیٹیل سے آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اسی دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور واپس ممبر پر تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ بچپن کی وجہ سے ٹھیک نہیں چل پا رہے تھے، تو مجھ سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کاٹی اور انہیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو وہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت لاتے۔ بعض روایات کے مطابق اسی طرح کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی دی کہ آپ کی یہ نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی شہادت کے حوالے سے بھی اشارہ فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو شہید کرے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو وہاں موجود صحابہ اکرام بھی یہ منظر دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگے۔ مسجد نبوی میں ایک کرام سا مچ چکا تھا، کیونکہ صحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہ تھا، اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جن نواسوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ انہیں ایک ایسی زمین پر شہید کیا جائے گا جو کوفے کے قریب کربلا کہلاتی ہے۔ آپ نے کوفے کا نام تو سنا ہوگا جس کا ذکر میں نے اوپر کیا تھا۔ اچھا، اور ان کے اہل خانہ بھی اس امتحان میں شریک ہوں گے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ مقام کربلا کا ہوگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں کی سرخ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، بھانجے اور جوان بیٹے علی اکبر شہید کیے جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی رضا ہے اور اس میں میرے دین کی بقا ہے تو میں اس پر صابر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے دکھ بھری داستان۔ جب مغیرہ بن شعبہ جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا، اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے لے تاکہ اس کے بعد جانشینی کا مسئلہ کھڑا نہ ہو اور امت کسی بڑے انتشار میں نہ پڑے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کی، لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کیوں مسلمانوں کا حاکم بنانے کا سوچا؟ اس کے پیچھے بہت بڑے واقعات ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت مانگنا شروع کی تو مغیرہ بن شعبہ نے ایک سفارتی ٹیم کو کوفے اور دمشق کی جانب بھیجا، تو کوفے کے لوگوں نے یزید کی بیعت کی حمایت کی، لیکن دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کا سفر خود کیا تاکہ وہ جلیل القدر صحابہ سے بیعت لے سکے۔ امیر معاویہ نے مروان بن حاکم کو حکم دیا
کہ وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یزید کی ولی عہد کا اعلان کرے، ان لوگوں سے بیعت لے، لیکن مدینہ منورہ میں ان 5 صحابہ اکرام نے اس کی سخت مخالفت کی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیعت سے صاف انکار کیا، کیونکہ یزید کا کردار خلافت کے رتبے کے بالکل برعکس تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جب تک پوری امت کسی ایک شخص پر متفق نہ ہو جائے میں بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ صرف بیعت سے انکار کیا بلکہ مکہ کو اپنا مرکز بنا کر یزید کی حکومت کو چیلنج بھی کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں بلکہ یہ کیسر و کسرا کی سنت بادشاہت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہو، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مصلحت اور امت کو خونریزی سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن یزید کی بیعت کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ ان 5 افراد مطلب صحابہ کی موجودگی میں یزید کی بیعت لینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، کیونکہ امت کی نظریں ان 5 صحابہ اکرام پر جمی ہوئی تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے ان کے خلاف زبردستی کی تو مدینہ میں آگ لگ سکتی ہے اور خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ ان صحابہ کا تعلق قریش کے سب سے بڑے قبیلوں سے تھا، بنو ہاشم، بنو اسد، بنو عدی، بنو تیم سے تھا۔ یہ عرب کے سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط قبیلے تھے۔ بنو ہاشم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بات چیت اور جرگوں میں ماہر مانے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں خلافت کی وجہ سے اس قبیلے کی ہیبت پورے عرب اور عجم میں پھیلی ہوئی تھی۔ بنو اسد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، جو بہادری میں اور جنگوں میں سب سے مضبوط تھے۔ یہ 5 حضرات امام حسین، ابن عمر، ابن زبیر، ابن عباس اور ابن رحمان وہ تھے جن کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی عقیدت اور بڑے قبیلوں کی طاقت تھی۔ ان پر ہاتھ ڈالنا پوری اسلامی طاقت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 صحابہ اکرام کے خلاف تلوار اٹھاتے یا ان کے خلاف طاقت استعمال کرتے تو بنو ہاشم، بنو عدی، بنو کیم اور بنو اسد مل کر ایک ایسا لشکر تیار کر سکتے تھے کہ جس کا مقابلہ کرنا دمشق کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کے ساتھ سیاسی جنگ تو لڑی دلائل اور دباؤ کے ذریعے، لیکن جسمانی تشدد سے مکمل پرہیز کیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وہ اسے لکھا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب رہتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے، اہم کاموں میں شامل تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری 2 سے 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینے میں پہنچنے سے پہلے ہی یزید نے خفیہ طور پر مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا۔ ولید نے